شکریہ شعور صاحب. میں نئی نسل کی نمائندہ، اے وطن میں ہوں تیرا آئندہ. میں نے پرچم تیرا سنبھالا ہے، میری صبحوں کا تو اجالا ہے، میری پہچان کا حوالہ ہے، تو صدا جان و دل میں رقصندہ. اے وطن میں ہوں تیرا آئندہ. تو جو اجداد کی امانت ہے، اے وطن میں ہوں تیرا آئندہ. جو بھی وعدے کیے نبھانے ہیں، تیرے صحرا چمن بنانے ہیں، تیرے جو بچھانے ہیں، تیرے ہونے سے خواب ہے زندہ. اے وطن میں ہوں تیرا آئندہ. اور آخری بند، جان و دل سے سنوارنا ہے تجھے، اپنے خون سے اجالنا ہے تجھے، اس دعا سے نکھارنا ہے تجھے، مثل مہتاب تو ہو تابندہ. اے وطن میں ہوں تیرا آئندہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کی سماعت کا، بہت شکریہ. اور نئی نسل کا ذکر ہو رہا ہے تو مشاعرے میں بھی ہم اپنی نئی نسل کی ایک بہت اہم اور تازہ کار شاعرہ کو بلا رہے ہیں جو جامعہ کراچی سے ہی پی ایچ ڈی کر چکی ہیں. ہم دعوت کلام دے رہے ہیں ڈاکٹر عائشہ ناز کو کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں. شاداں تھے بہت چھوڑ کے گھر بار سبھی لوگ، شاداں تھے بہت چھوڑ کے گھر بار سبھی لوگ، ہجرت کی سعادت سے تھے سرشار سبھی لوگ. شاداں تھے بہت چھوڑ کے گھر بار سبھی لوگ، ہجرت کی سعادت سے تھے سرشار سبھی لوگ. تقسیم نے کچھ اس طرح جوڑا تھا دلوں کو، تقسیم نے کچھ اس طرح جوڑا تھا دلوں کو، ایک دوجے کے تھے مونس و غمخوار سبھی لوگ، ایک دوجے کے تھے مونس و غمخوار سبھی لوگ. نذرانہ جاں تیرے لیے پیش کریں گے، نذرانہ جاں تیرے لیے پیش کریں گے، اے پاک وطن تیرے وفادار سبھی لوگ، اے پاک وطن تیرے وفادار سبھی لوگ. شاداں تھے بہت چھوڑ کے گھر بار سبھی لوگ، ہجرت کی سعادت سے تھے سرشار سبھی لوگ. ایک نظم ہے، عنوان ہے میری دادی بتاتی تھی. میری دادی بتاتی تھی، میری دادی بتاتی تھیں علی گڑھ سے وہ ہجرت کر کے پاکستان آئی تھی. میری دادی بتاتی تھیں علی گڑھ سے وہ ہجرت کر کے پاکستان آئی تھیں. وہ ہجرت کی گھڑی کا جب کبھی بھی تذکرہ کرتی تو اکثر بات کچھ ایسے شروع کرتی. میری دادی بتاتی تھیں علی گڑھ سے وہ ہجرت کر کے پاکستان آئی تھیں. وہ ہجرت کی گھڑی کا جب کبھی بھی تذکرہ کرتی تو اکثر بات کچھ ایسے شروع کرتی. رکھے تھے دال چاول اس گھڑی چولہے پہ پکنے کو، ہمارے صحن میں بکری بندھی تھی اور اندر کوٹری میں 2 پلنگ تھے جو کتابوں سے اٹے تھے. تو اکثر بات کچھ ایسے شروع کرتی. رکھے تھے دال چاول اس گھڑی چولہے پہ پکنے کو، ہمارے صحن میں بکری بندھی تھی اور اندر کوٹری میں 2 پلنگ تھے جو کتابوں سے اٹے تھے. وہیں کونے میں ایک صندوق تھا جس میں میرے اور میری بہنوں کے لیے لائے گئے چینی کے برتن تھے. وہیں کونے میں ایک صندوق تھا جس میں میری اور میری بہنوں کے لیے لائے گئے چینی کے برتن تھے. میری دادی بتاتی تھیں کہ پاکستان بننے کی خوشی ایسی تھی، اس کے سامنے ہر نعمت ہم کو ہیچ لگتی تھی. میری دادی بتاتی تھیں کہ پاکستان بننے کی خوشی ایسی تھی، اس کے سامنے ہر نعمت ہم کو ہیچ لگتی تھی. جو سب کچھ چھوڑ کے آئے تو کیا، بدلے میں ہم نے پیارا پاکستان پایا تھا. جو سب کچھ چھوڑ کے آئے تو کیا، بدلے میں ہم نے پیارا پاکستان پایا تھا. میں اکثر سوچتی ہوں
میں اکثر سوچتی ہوں جو چمک سب کچھ لٹا کے اپنے پاکستان کو پا کے میری دادی کے چہرے اور آنکھوں سے چھلکتی تھی، وہ میری نسل کے چہروں پہ سب کچھ پا کے بھی آخر دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ کیا کہیں واہ واہ واہ۔ جو سب کچھ چھوڑ کے آئے تو کیا، بدلے میں ہم نے پیارا پاکستان پایا تھا۔ میں اکثر سوچتی ہوں جو چمک سب کچھ لٹا کے اپنے پاکستان کو پا کے میری دادی کے چہرے اور آنکھوں سے چھلکتی تھی، وہ میری نسل کے چہروں پہ سب کچھ پا کے بھی آخر دکھائی کیوں نہیں دی؟ بہت شکریہ۔ کیا بیان اور اپنے شعری اسلوب کی وجہ سے ایک بالکل جدا گانا پہچان رکھتے ہیں۔ 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ جناب شکیل جازر۔ بہت شکریہ جی۔ اب بھی کر نام پہ وارے گئے تیرے، کب عرض وطن قرض اتارے گئے تیرے۔ سبحان اللہ۔ اجداد نے جان ہار دی گھر بار لٹایا، اجداد نے جان ہار دی گھر بار لٹایا، اے دیش مگر خواب نہ ہارے گئے تیرے۔ اس آزادی مشاعرے میں اب ہم جس شاعرہ کو دعوت کلام دے رہے ہیں ان کی شاعری میں ایک بالکل جدا گانا فضا ہے اور ایک مختلف مزاج کے مختلف لہجے کے شعر کہتی ہیں۔ غزل ہو یا نظم دونوں خوبصورت کہتی ہیں، دونوں میں اپنی پہچان رکھتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تنقیدی مضامین بھی انہوں نے اس خوبصورتی سے لکھے ہیں کہ اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے۔ ہم دعوت دے رہے ہیں محترمہ رخسانہ صبا کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام نظر سامعین کریں۔ رخسانہ صبا کا شعری مجموعہ بہت ایک خوبصورت مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے اور ان کا PhD کا مقالہ بھی شائع ہو چکا ہے اور وہ مسلسل لکھتی رہتی ہیں کتابوں کے تبصرے بھی اور مختلف تنقیدی مضامین بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے طویل نظمیں بھی لکھی ہیں جو ہمارے ہاں اب رواج کچھ کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ڈاکٹر رخسانہ صبا نے بہت اچھی طویل نظمیں بھی لکھی ہیں اور آپ ماشاءاللہ جامعہ کراچی سے PhD ہیں۔ محترمہ رخسانہ صبا، اصل میں چونکہ شاعر کے یہاں تک پہنچنے میں وقت زیادہ لگتا ہے اس لیے ہم مسلسل بول رہے ہیں، سما خراشی کے لیے معذرت۔ جی رخسانہ۔ یہ دل اگرچہ بہت ہی زیادہ، یہ دل اگرچہ بہت زیادہ ہی دکھا ہوا ہے، مگر وطن کے لیے سراپا دعا ہوا ہے۔ یہ دل اگرچہ بہت ہی زیادہ دکھا ہوا، یہ دل اگرچہ بہت زیادہ ہی دکھا ہوا ہے، مگر وطن کے لیے یہ سراپا دعا ہوا ہے۔ کسی اندھیرے کی دی ہوئی ہے یہ روشنی بھی، کسی اندھیرے کی دی ہوئی ہے یہ روشنی بھی، یہ حوصلہ بھی ہمیں کہیں سے عطا ہوا ہے، یہ حوصلہ بھی ہمیں کہیں سے عطا ہوا ہے کہ دل اگرچہ بہت زیادہ دکھا ہوا ہے، مگر وطن کے لیے سراپا دعا ہوا ہے۔ چھپے ہیں کیوں مورچوں میں جا کر ہمارے دشمن، چھپے ہیں کیوں مورچوں میں جا کر ہمارے دشمن، نکل کے دیکھیں ہمارا پرچم سجا ہوا ہے۔ چھپے ہیں کیوں مورچوں میں جا کر ہمارے دشمن، نکل کے دیکھیں ہمارا پرچم سجا ہوا ہے۔ کسی اندھیرے کی دی ہوئی ہے یہ روشنی بھی، یہ حوصلہ بھی ہمیں کہیں سے عطا ہوا ہے۔ اب ایک غزل کے پیکر میں وطن کی نظر چل اشار کہ ملی ہے کیسے یہ دولت سنبھال کر رکھنا، ملی ہے کیسے یہ دولت سنبھال کر رکھنا، ملی ہے کیسے یہ دولت سنبھال کر رکھنا، یہ سب مناظر ہجرت سنبھال کر رکھنا، اور اسی کے دم سے ہے قائم یہ جذبہ تعمیر، اسی کے دم سے ہے قائم یہ جذبہ تعمیر،
सफ़र की सारी सऊबत संभाल कर रखना, सफ़र की सारी सऊबत संभाल कर रखना, और ये मंजिलों पे पहुँच कर भी काम आएगी। क्या कहना, ये मंजिलों पे पहुँच कर भी काम आएगी। मताए गर्दे मसाफत संभाल कर रखना, ये मंजिलों पे मौसम ये बरगो बार के हैं, सो तुम ये बारे अमानत संभाल कर रखना, सो तुम ये बारे अमानत संभाल कर रखना। और पुकारती है हमें आज सुबह आज़ादी, पुकारती है हमें आज सुबह आज़ादी। खुदा ने दी है जो मोहलत संभाल कर रखना, पुकारती है हमें आज सुबह आज़ादी। क्या कहने हैं, खुदा ने दी है जो मोहलत संभाल कर रखना। और सदाए खाके वतन भी बुलंद हो शायद, सदाए खाके वतन भी बुलंद हो शायद। तुम अपने हर्फ की ताकत संभाल कर रखना, तुम अपने हर्फ की ताकत संभाल कर रखना। और अजब नहीं कि अंधेरों को मात हो जाए, अजब नहीं कि अंधेरों को मात हो जाए। लहू में है जो तमाज़त संभाल कर रखना, अजब नहीं कि अंधेरों को मात हो जाए। लहू में है जो तमाज़त संभाल कर रखना। मिली है कैसे ये दौलत संभाल कर रखना, ये सब मनाज़िरे हिजरत संभाल कर रखना। बहुत शुक्रिया। हमारी टेक्निकल टीम ने बताया है कि हमारे जो जूम के साथी हैं उन सबका माइक अनम्यूट नहीं किया जा सकता, इसलिए कि उसकी वजह से फिर आवाज़ में मसाइल पैदा होंगे। लेकिन हमारे सदर मोहतरम जो हैं उनका माइक ऑन होगा, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब का, कि उनकी दाद और आवाज़ यहाँ तक पहुँच सके। और हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं। अब हम इस मिली मुशायरे में दावत कलाम दे रहे हैं इस शहर के नुमाइंदा शायरों में सबसे अहम नाम अजमल सिराज साहब को। अजमल सिराज साहब के यहाँ गज़ल की रिवायत और जदीद हिस्सियत एक बिल्कुल नए हुस्न के साथ जलवा नुमा होती है। आपका शेरी मजमुआ और मैं सोचता रह गया संजीदा हल्कों में बड़ी पजीराई हासिल कर चुका है। अपने एक ख़ास उसलूब की वजह से, एक धीमे लहजे की वजह से अपनी अलग पहचान रखते हैं। समाअत कीजिए जनाब अजमल सिराज को। मक़दिरत दी है, कदीर व कादिर मुतलक ने मक़दिरत दी है। खुदा का शुक्र हम अपनी ज़मीन पे चलते हैं। कदीर व कादिर मुतलक ने मक़दिरत दी है, हर इम्तिहान से गुज़रने का हौसला बख्शा, हर इम्तिहान से गुज़रने का हौसला बख्शा, हर इब्तिला से निकलने की भी सकत दी है, हर इम्तिहान से निकलने का हौसला बख्शा, हर इब्तिला से निकलने की भी सकत दी है। ज़माने कार थमाई है हाथ में उनके, ज़माने कार थमाई है हाथ में उनके, वो जिनको इल्म के साथ उसने मारिफत दी है, वो जिनको इल्म के साथ उसने मारिफत दी है। खुदा का शुक्र किया जाए जिस कदर कम है कि उसने एक हमें आज़ाद मुमलिकत। ये एक नज़्म है, ये भी 14 अगस्त के दिन के लिए और उन्हीं दिनों में लिखी थी मैंने। यहाँ ये बहुत अच्छा पहली मर्तबा हुआ है कि मुशायरे के सामने आईना लगा हुआ है, स्क्रीन, तो मैं अपने बाल को कर पा रहा हूँ, वरना कभी ऐसा हुआ नहीं था। पहली बार मैंने देखा है। आज पता चला कि ख़वातीन क्या बात है। हाँ, तो जब आईना नजर आएगा तो आदमी जो है वो तो करेगा। ये और करना चाहिए, करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये खुशी साहब एक छोटी सी नज़्म है कि याद करो वो वक्त के जब हम आँखों में कुछ ख्वाब सजा कर खाली हाथों नंगे पैरों घर से चले थे। याद करो वो वक्त के जब हम आँखों में कुछ ख्वाब सजा कर खाली हाथों नंगे पैरों घर से चले थे। फिक्रो फहम के बाब में जिस दम कोई भी ये जान नहीं था।
فکر و فہم کے باب میں جس دم کوئی بھی ہیجان نہیں تھا، قلب و نظر کی، قول و عمل کی یکجائی کا ذرا بھی جب فقدان نہیں تھا، قول و عمل کی یکجائی کا ذرا بھی جب فقدان نہیں تھا، اپنے ہدف اپنے مقصد سے کوئی بھی انجان نہیں تھا، اپنے ہدف اپنے مقصد سے کوئی بھی انجان نہیں تھا، اندیشے خدشات نہیں تھے، اندیشے خدشات نہیں تھے اور معدوم امکان نہیں تھا، اندیشے خدشات نہیں تھے اور معدوم امکان نہیں تھا، اندیشے خدشات نہیں تھے اور معدوم امکان نہیں تھا۔ دنیا تو تج کر آئے تھے، دنیا تو تج کر آئے تھے، دنیا کا ارمان نہیں تھا، دنیا تو تج کر آئے تھے، دنیا کا ارمان نہیں تھا۔ آج بتا دینا آسان ہے جو اتنا آسان نہیں، آج بتا دینا آسان ہے جو اتنا آسان نہیں تھا۔ پاکستان کا ایک مقصد تھا، مقصد پاکستان نہیں تھا، پاکستان کا ایک مقصد تھا، مقصد پاکستان نہیں تھا۔ دعوت کلام دے رہے ہیں، وہ اس شہر کے نمائندہ شاعر بھی ہیں اور پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، اس لیے کہ آج کل بہت سنجیدہ موضوعات پر جدید ٹیکنالوجی کا بہت عمدہ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہمارے ہاں آتی ہے جو نئے لکھنے والوں کی بھی بھرپور حوصلہ افزائی کرتی ہے، تو یہ اپنے معاصرین کے ساتھ ساتھ اپنے بہت بعد آنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ان پر مضامین بھی لکھتے ہیں، ان کی شاعری کا انتخاب بھی پیش کرتے ہیں۔ اور جہاں تک خود ان کی شاعری کا تعلق ہے تو جب ہم نام لیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک الگ رنگ ہے، اپنے مخصوص لفظیات ہیں، اپنا ایک الگ ڈکشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں پیراڈاکس اور جو ایک خوبصورت طنزیہ پیرایا بھی کہیں کہیں پایا جاتا ہے، اس سے ایک بالکل مختلف فضا ترتیب پاتی ہے۔ کئی شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، نثری مجموعے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب خالد موئی۔ رچا بسا ہے نظر میں جمال پٹی کا، رچا بسا ہے نظر میں جمال مٹی کا، سحر خیال سے پہلے خیال مٹی کا، رچا بسا ہے خیال سے پہلے خیال مٹی کا، کہاں تک اور حضور، کہاں تک اور اچھا مزے کی بات ہے کہ ٹیکنیکل ٹیم نے مانیٹر بند کر دیا، انہوں نے کہا کوئی اور شاعر آ کے خود کو سنوارنے کی کوشش نہ کرے۔ جمال مٹی کا، سحر خیال سے پہلے خیال مٹی کا، کہاں تک اور کریں گے حضور آپ انکار، کہاں تک اور کریں گے حضور آپ انکار، چھپائے چھپتا نہیں ہے کمال مٹی کا، کہاں تک اور کریں گے حضور آپ انکار، چھپائے چھپتا نہیں ہے کمال مٹی کا۔ ہمارے خواب ذرا سے جو معتبر ٹھہرے، ہمارے خواب ذرا سے جو معتبر ٹھہرے، تو اے نگار وطن تیرے نام پر ٹھہرے، ہمارے خواب ذرا سے جو معتبر ٹھہرے، تو اے نگار وطن تیرے نام پر ٹھہرے، صدائیں دیتا رہا ایک جہان رنگ مگر، صدائیں دیتا رہا ایک جہان رنگ مگر، ہمیں ایک کنج محبت میں عمر بھر ٹھہرے، ہمیں کنج محبت میں صدائیں دیتا رہا ایک جہان رنگ مگر،
हमें कुंजे मोहब्बत में उम्र भर ठहरे और हजार दावा गुजारों के दरमियां चुपचाप, हजार दावा गुजारों के दरमियां चुपचाप, ये तेरे खाक बसर तेरे चेहरागर ठहरे, ये तेरे खाक बसर मेरे चेहरागर ठहरे, हजार दावा गुजारों के दरमियां चुपचाप, ये तेरे खाक बसर तेरे चेहरागर ठहरे। वतन की हुजूरी है और एक मोहब्बत बुनियादी हवाला है। मैं अर्ज करता हूँ कि जीवन भर की चाहत खत्म नहीं हो सकती, जीवन भर की चाहत खत्म नहीं हो सकती, इस धरती से निस्बत खत्म नहीं हो सकती, जीवन भर की चाहत खत्म नहीं हो सकती, इस धरती से निस्बत खत्म नहीं हो सकती। और करिए गुल वैसे तो सब कुछ हो सकता है, करिए गुल वैसे तो सब कुछ हो सकता है, तुझसे इश्क की आदत खत्म नहीं हो सकती, करिए गुल वैसे तो सब कुछ हो सकता है, करिए गुल वैसे तो सब कुछ हो सकता है, तुझसे इश्क की आदत खत्म नहीं हो सकती, तुझसे इश्क की आदत बहुत इनायत जी डॉक्टर साहब बहुत इनायत। करिए गुल वैसे तो सब कुछ हो सकता है, तुझसे इश्क की आदत खत्म नहीं हो सकती, तुझसे इश्क की आदत खत्म नहीं हो सकती। और अपनी ज़मीन से चाहे जितना ऊंचा उड़ ले, अपनी ज़मीन से चाहे जितना ऊंचा उड़ ले, इस रिश्ते की फुर्सत खत्म नहीं हो सकती, अपनी ज़मीन से चाहे जितना ऊंचा उड़ ले, इस रिश्ते की फुर्सत खत्म नहीं हो सकती। और हो सकती है वक्ती दूरी की मजबूरी, हो सकती है वक्ती दूरी की मजबूरी, इस मट्टी से कुर्बत खत्म नहीं हो सकती, क्या कहने हैं। हो सकती है वक्ती दूरी की मजबूरी, हो सकती है वक्ती दूरी की मजबूरी, इस मट्टी से कुर्बत खत्म नहीं हो सकती। और हो सकता है नामुमकिन का मुमकिन होना, हो सकता है नामुमकिन का मुमकिन होना, आईनों से हैरत खत्म नहीं हो सकती, हो सकता है नामुमकिन का मुमकिन होना, आईनों से हैरत खत्म नहीं हो सकती, आईनों से हैरत खत्म नहीं हो सकती। और सूली चढ़ सकते हैं इस धरती के बेटे, सूली चढ़ सकते हैं इस धरती के बेटे, सच कहने की जुर्रत खत्म नहीं हो सकती, सूली चढ़ सकते हैं इस धरती के बेटे, सूली चढ़ सकते हैं इस धरती के बेटे, सच कहने की जुर्रत खत्म नहीं हो सकती, सच कहने की जुर्रत खत्म नहीं हो सकती। सब मट्टी है
सब मट्टी में मिल जाना है, सब मट्टी है, सब मट्टी में मिल जाना, सब मट्टी में मिल जाना, सब मट्टी है, सब मट्टी में मिल जाना है, लेकिन इश्क की हुर्मत खत्म नहीं हो सकती। सब मट्टी है, सब मट्टी में मिल जाना है, लेकिन इश्क की हुर्मत खत्म नहीं हो सकती। जो हमारा आपका इश्क है ज़मीन से मट्टी से, लेकिन इश्क की हुर्मत खत्म नहीं हो सकती। आखिरी शेर, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन इस मट्टी से, कुछ भी हो सकता है लेकिन इस मट्टी से अपने इश्क की शिद्दत खत्म नहीं हो सकती। कुछ भी हो सकता है लेकिन इस मट्टी से अपने इश्क की शिद्दत खत्म नहीं हो सकती। जीवन भर की चाहत खत्म नहीं हो सकती। इस धरती से निस्बत खत्म नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। शादीशुदा हजरात के लिए ये दिन नहीं है। तो आपने मुलाहिजा किया कि शायर अगर कलाम में वतन से भी इश्क का इजहार करे तो उसे वजाहत करनी पड़ती है कि ये जो मट्टी से इश्क है, तो हमें आप लोगों से हमदर्दी है। और अब इसके बाद इस मिली मुशायरे में एक कतई गैर रिवायती शायर शिरकत फरमाएंगे इस्लामाबाद से। आप मुख्तलिफ असनाफ में शेर कहते हैं, हमद, नात, मनक़बत और साथ ही साथ गज़ल, नज़्म, लेकिन जो भी आप कहते हैं वो आपका ही हिस्सा है। आपका कोई भी कलाम हो, आपका नाम ना भी लिखा हो तो आपका नाम उस पर नज़र आता है। पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब जो हमारे साथ यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। इस आज़ादी मुशायरे में अब हम दावत कलाम दे रहे हैं एक ऐसी शायरा को जो अपने एक बिल्कुल अलग तेवर रखती हैं, अलग लहजा है, और उनके कलाम में एक ख़ास तंज़िया पैराया भी पाया जाता है। साथ ही साथ ज़िंदगी के दुख सुख भी मिलते हैं, लेकिन जब बात वतन की हो तो फिर उनके यहाँ वतन के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। तशरीफ़ ला रही हैं मोहतरमा रेहाना रूही। आपके कई शेरी मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं और पसंदीदगी की सनद हासिल कर चुके हैं। मोहतरमा रेहाना रूही पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है वहाँ पहुँच चुकी हैं, सब उन्हें बखूबी जानते हैं। मोहतरमा रेहाना रूही। सदर जनाब खुर्शीद रिजवी साहब की इजाज़त से हमें एजाज़ हासिल हो रहा है आज कि हम खुर्शीद रिजवी साहब की सदारत में अपना कलाम पेश कर रहे हैं। इरशाद। मैं सऊदी अरब में काफ़ी अर्सा गुजारा तो फ़लस्तीनियों के साथ रहने का मौका मिला, तो मैंने वो बहुत अमीर तरीन खुशहाल बेघर लोग देखे और उनका दुख भी बहुत करीब से देखा। तो ये दो अशार कि छत शकिस्ता और शकिस्ता बामुदर जैसा भी है, छत शकिस्ता और शिकस्ता बामुदर जैसा भी है, तंग पड़ता मोतबर नामोतबर जैसा भी है। तंग पड़ता बहुत शिकायतें भी होती है ना मैं, तो तंग पड़ता मोतबर नामोतबर जैसा भी है। करबले दुनिया में मिसले माँ, करबले दुनिया में मिसले माँ, हिसारे बेपनाह। रूही जन्नत से भी बेहतर है ये घर जैसा भी है, जन्नत से बेहतर है ये घर जैसा भी है। और अब एक जैसा कि अम्बरीन ने कहा, बहुत मोहब्बत चंद अशार।
میں نے تو اپنی طرف سے اپنے پاکستان کا بیانیہ لکھا ہے. خدا صاحب آپ کی توجہ خصوصی اور کہ وفا ہوں، امن محبت ہوں، دوستی ہوں میں. وفا ہوں، امن محبت ہوں، دوستی ہوں میں. اور وطن چراغ اگر ہے تو روشنی ہوں میں. وطن چراغ اگر ہے تو روشنی ہوں. تو روشنی ہوں میں. جڑا ہوا ہے میرا ہونا تیرے ہونے سے. کیا کہنا ہے؟ جڑا ہوا ہے میرا ہونا تیرے ہونے سے. تیرا وجود سلامت تو زندگی ہوں میں. جڑا ہوا ہے میرا ہونا تیرے ہونے سے. تیرا وجود سلامت تو زندگی ہوں میں. اور تیرے ہی نام سے پہچانتے ہیں سب مجھ کو. تیرے ہی نام سے پہچانتے ہیں سب مجھ کو. سوئے نگار وطن تیری شاعری ہوں میں. تیرے ہی نام سے پہچانتے ہیں سب مجھ کو. سوئے نگار وطن تیری شاعری ہوں میں. اور دیا ہے تو نے مجھے میری سوچ سے بڑھ کر. دیا ہے تو نے مجھے، دیا ہے تو نے مجھے میری سوچ سے بڑھ کر. سو عرض پاک تیرے عشق سے بھری ہوں میں. دیا ہے تو نے مجھے میری سوچ سے بڑھ کر. دیا ہے تو نے مجھے میری سوچ سے بڑھ کر. سو عرض پاک تیرے عشق سے بھری ہوں میں. کچھ اس غرور سے نازا ہوں تیری نسبت پر. کچھ اس غرور سے نازا ہوں تیری نسبت پر کہ جیسے روحی نہیں ہوں کوئی پری ہوں میں. کہ جیسے روحی نہیں ہوں کوئی پری ہوں میں. جڑا ہوا ہے میرا ہونا تیرے ہونے سے. جڑا ہوا ہے میرا ہونا تیرے ہونے سے. تیرا وجود سلامت تو زندگی ہوں میں. اور دو چار ایک ترانے کے دو چار اشعار ہمارے بہت ہی پیارے دوست بیٹھے ہیں آپ کے لیے دیکھتی ہوں. میرا صاحب ایک ترانہ اشعار. میں بھی پاکستانی اور تو بھی پاکستانی. میں بھی پاکستانی اور تو بھی پاکستانی. پاکستان سے ہٹ کر نہیں اپنی کوئی کہانی. پاکستان سے ہٹ کر نہیں اپنی کوئی کہانی. میں بھی پاکستانی اور تو بھی پاکستانی. پاک وطن کی مٹی سے ہم کو عقیدت ہے. اس کے ذرے ذرے سے ہم کو محبت ہے. اور اس سے وفا نبھانا تو عین عبادت ہے. عین عبادت ہے.
पाक वतन की मिट्टी से हमको अकीदत है, इसके ज़र्रे ज़र्रे से हमको मोहब्बत है, और इससे वफा निभाना तो ऐन इबादत है, ऐन इबादत है। ये हमारे पुरखों के जज्बों की निशानी, मैं भी पाकिस्तानी, तू भी पाकिस्तानी, और पाकिस्तान से हटकर नहीं अपनी कोई कहानी, मैं भी पाकिस्तानी। हम हैं महाफिज इसके, हम ही इसके निगहबान, दुश्मन के आगे हम बन जाएंगे चट्टान, लाखों बार लुटा देंगे हम इस पर अपनी जान, इस पर अपनी जान। रहे सलामत अपना ये जज्बा ईमानी, मैं भी पाकिस्तानी और तू भी पाकिस्तानी, और पाकिस्तान से हटकर नहीं अपनी कोई कहानी। आखिरी बंद जिस पे आपकी बहुत तवज्जो चाहूँगी। आओ हम सब मिलकर एक ही कुव्वत बन जाए, आओ हम सब मिलकर एक ही कुव्वत बन जाए, आपस की रंजिश भूले वतन की आन बचाए, और पाकिस्तान को ताकतवर पाकिस्तान बनाए, पाकिस्तान बनाए। दुनिया की आंखों में भर दे आओ हम हैरानी, मैं भी पाकिस्तानी, आओ हम सब मिलकर एक ही कुव्वत बन जाए, आपस की रंजिश भूले वतन की आन बचाए, और पाकिस्तान को ताकतवर पाकिस्तान बनाए, पाकिस्तान बनाए, और दुनिया की आंखों में भर दे आओ हम हैरानी, मैं भी पाकिस्तानी, तू भी पाकिस्तानी, पाकिस्तान से हटकर नहीं अपनी कोई कहानी, मैं भी पाकिस्तान। की आवाज़ यही है, चाहे तरन्नुम में हो या तहत में। आपने जब हमने रेहाना रूही साहिबा को मदऊ किया तो तारुफ में बताया कि उनके यहाँ हमारे जो समाजी और सियासी मसाइल हैं उन पे एक तंज़िया पैराया भी मिलता है, लेकिन अब हम जिस शायर को बुला रहे हैं उनके यहाँ तंज़ के साथ साथ एक मिज़ाह भी शामिल हो जाता है, और वो तंज़ व मिज़ाह मिलकर एक अलग खूबसूरत फ़ज़ा बनाता है। वैसे तो हमारी दरख्वास्त ये है कि आज के दिन हम सब चूँकि आज़ादी का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाज रखा है, तो आज गिले शिकवे नहीं करने चाहिए, क्योंकि गिले शिकवे भी अपनों से ही होते हैं और वतन से बढ़कर अपना कौन है। हमारे ये शायर जो हैं ये बहुत बेखौफ सीनियर सहाफ़ी भी हैं, और इनकी शायरी में आपको सियासी समाजी मसाइल का बड़ी खूबसूरती से शगुफ्तगी के साथ इजहार मिलता है। इनका शुमार उन मिज़ाह व शोरा में होता है जिनके यहाँ आपको फक्कड़पन कहीं नहीं मिलता, नहायत शगुफ्ता मिज़ाह मिलता है। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब अलाउद्दीन खानज़ादा। सदर की इजाज़त से शेर सुन लीजिए शराफत से, वरना सब जानते हैं क्या होगा, कौन छुड़वाएगा हिरासत से। आज जश्न आज़ादी है, लेकिन हम कुछ मशवरे दे रहे हैं
کہ جو حقیقت ہے اسے تو بھول جانا چاہیے. جو حقیقت ہے اسے تو بھول جانا اسے تو بھول جانا چاہیے. نسل تازہ کے لیے کوئی فسانہ چاہیے. ہو سکے جو یاد وہ قومی ترانہ چاہیے. حکمرانی کے لیے اچھا گھرانہ چاہیے. گاہے گاہے ماشاء اللہ سے ڈرانا چاہیے. اس طرح سے جشن آزادی منانا چاہیے. اور ہیں رعایا ہم شریفوں کی بہت ذلت میں ہیں. رعایا ہم شریفوں کی بہت ذلت میں ہیں. ظلم پر خاموش مدت سے اسی علت میں ہیں کروڑوں پر یہ لگتا ہے کہ ہم قلت میں ہیں. اور بولنے والے تو بس 2-4 ہی ملت میں ہیں. وقت آیا ہے گدھوں کو ہنہنانا چاہیے. اس طرح سے جشن آزادی منانا چاہیے. حشر جو ہم نے کیا اقبال کے شاہین کا، حشر جو ہم نے کیا اقبال کے شاہین کا، حشر ترمیمات نے وہ کر دیا آئین کا. حشر جو ہم نے کیا اقبال کے شاہین کا، حشر ترمیمات نے وہ کر دیا آئین کا. حال ہے بے حال اپنے شوق میں شوقین کا، یاد ہوتا ہی نہیں ہم کو پہاڑا تین کا. اپنی نااہلی چھپانے کو بہانا چاہیے. اس طرح سے جشن آزادی منانا چاہیے. اور غیرت قومی سے جب اکبر زمین میں گڑ گیا، غیرت قومی سے جب اکبر زمین میں گڑ گیا، بس گئی حسرت امیدوں کا مربع سڑ گیا. آج پھر قومی اسمبلی میں وہی گھامڑ گیا. قوم کی قسمت میں لکھنا پیلنا پاپڑ گیا. قوم کے کرتوت پہ اب بلبلانا چاہیے. اس طرح سے جشن آزادی منانا چاہیے. اور دل کے آنگن میں کلی چولے کی اور گوبھی کے پھول، دل کے آنگن میں کلی چولے کی اور گوبھی کے پھول، کس قدر آزادیاں اس قوم نے کر لی قبول. تھا جو پاکستان کا مقصد وہ لگتا ہے فضول. ہم بناتے ہیں بہت ہی شوق سے اپریل پھول. مل کے اہل فکر و دانش سر کھجانا چاہیے. اس طرح سے جشن آزادی منانا چاہیے. اور جس طرح ہے بے ضرر قانون پاکستان کا، جس طرح ہے بے ضرر قانون پاکستان کا، اس طرح اکثیر ہے معجون پاکستان کا. جس طرح وہ ہو گیا ممنون پاکستان کا، اس طرح گستاخ ہے مرہون پاکستان کا. جب اسے پانی ملے فوراً نہانا چاہیے. اس طرح سے جشن آزادی منانا چاہیے. بہت شکریہ. اگر یہ جو وبائی صورتحال چل رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اللہ اکبر، ایسا ہی ہوگا. خاموش کوئی بات نہ کرنے دوں گا. خاموش کوئی بات نہ کرنے دوں گا. خاموش کوئی بات نہ کرنے دوں گا. خوف کے بانس سے نہ تم کو اترنے دوں گا، اور نہ تعلیم کے زیور سے سنورنے دوں گا. متحد ہونے نہیں دوں گا، بکھرنے دوں گا. لاک ڈاؤن ہے کوئی کام نہ کرنے دوں گا. لوگوں میں تم کو کرونا سے نہ مرنے دوں گا. ایسی شاعرہ کو جن کے ہاں نہایت تازگی پائی جاتی ہے. ان کا کلام، ان کی لفظیات، ان کے موضوعات بے پناہ تازگی لیے ہوئے ہیں. ایک اتنی تازہ کار شاعرہ جن کی پہچان ہی یہ تازگی بن گئی ہے. اگر ان کی غزلیں اور نظمیں دیکھی جائیں تو باہر کی دنیا میں رہنے والے، یعنی مغربی ممالک میں اردو کی نئی بستیوں میں رہنے والے جس زندگی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ مشاہدہ ان کے ہاں بڑی خوبصورتی سے بھرپور
شعریت کے ساتھ موجود ہے، لیکن جب وطن کے لیے کلام کہتی ہیں تو اس میں بھی ان کا اپنا ایک الگ رنگ اور ایک الگ فکر ہے۔ امریکہ سے ہمارے ساتھ اب اس عالمی آزادی مشاعرے میں شریک ہوں گی محترمہ حمیرہ رحمان۔ آپ کے 2 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں اور بے انتہا پسند کیے گئے ہیں، اور آپ کے تازہ کلام کے ہم سب منتظر رہتے ہیں۔ سماعت کیجیے محترمہ حمیرہ رحمان کو امریکہ سے۔ وہ اردو دنیا کا جانا پہچانا نام، اردو غزل میں اپنے انفرادیت کے تخلیقی رنگ بھر کر اپنی ایسی پہچان بنائی ہے جو نہایت مضبوط پہچان ہے۔ اردو غزل کا ایک بہت بھرپور، توانا اور منفرد نام جناب عباس تابش لاہور سے ہمارے ساتھ اس ملی مشاعرے میں شریک ہوں گے۔ محترم عباس تابش۔ سکونت نہیں کرتا، واہ، ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت کرتا۔ ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ 2 شعر دیکھیے کہ نہ اہل تخت نہ ان کے مخالفین کے ساتھ، نہ اہل تخت نہ ان کے مخالفین کے ساتھ، میری ہے ساری وفاداریاں زمین کے ساتھ۔ نہ اہل تخت نہ ان کے مخالفین کے ساتھ، میری ہے ساری وفاداریاں زمین کے ساتھ۔ 1000 پیاس ہو مٹی پہ لب نہیں رکھتے، 1000 پیاس ہو مٹی پہ لب نہیں رکھتے، یہ احتیاط بھی چلتی ہے صابرین کے ساتھ۔ 1000 پیاس ہو مٹی پہ لب نہیں رکھتے، یہ احتیاط بھی چلتی ہے صابرین کے ساتھ۔ ایک غزل نظر وطن۔ نقش سارے خاک کے ہیں سب ہنر مٹی کا ہے، نقش سارے خاک کے ہیں سب ہنر مٹی کا ہے، اس دیار رنگ و بو میں بست و در مٹی کا ہے۔ نقش سارے خاک کے ہیں سب ہنر مٹی کا ہے، اس دیار رنگ و بو میں بست و در مٹی کا ہے، کچھ تو اپنی گردنیں کج ہیں ہوا کے زور سے، کچھ تو اپنی گردنیں کج ہیں ہوا کے زور سے، اور کچھ اپنی طبیعت میں اثر مٹی کا ہے، کچھ تو اپنی گردنیں کج ہیں ہوا کے زور سے، اور کچھ اپنی طبیعت میں اثر مٹی کا ہے، چاندنی خنداں ہے اپنے حجرے مہتاب پر، چاندنی خنداں ہے اپنے حجرے مہتاب پر، اور میں نازاں ہوں اس پر میرا گھر مٹی کا ہے۔